ورحمۃ اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج کی یہ کانفرنس جو کہ اللہ کے فضل سے فضائل صحابہ کے مقدس عنوان پہ ہے، اور میرے بعد انشاءاللہ جرنیل اہل حدیث خطیب پاکستان مولانا محمد یوسف پسروری صاحب انشاءاللہ تاریخی خطاب فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، اللہ نے اپنے محبوب کو کب دائی بنا کے کھڑا کیا؟ جب کائنات میں کفر کی ظلمتیں، شرک کی نجاستیں، کردار کی غلاستیں تھی، عرب کا ایک ایک فرد غرور کے نشے میں چور، انسانیت سے دور، شرافت سے نفور، فحاشی میں مست و مخمور، عیاشیوں میں مبتلا تھا۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، شراب و کباب کے کھلے دور چل رہے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ہادی قرآن اللہ کا قرآن لے کے اٹھے، اور پھر آقا کی دعوت سے مکہ کی زمین پہ ایک جماعت تیار ہوئی، جس جماعت کا نقشہ اللہ نے قرآن میں یوں کھینچا: محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے گرم، رحماء بینہم، آپس میں نرم۔ یہ نقشہ قرآن نے کھینچا۔ حضرات، آج کے اس پروگرام میں میں نے پورا ہفتہ اہل تشیع کی بنیادی کتابوں سے شان صحابہ، حتیٰ کہ میں نے ان کی کتابوں کے صفحے اور سطریں تک لکھی، کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی اگلے سال اسی بیگم کوٹ میں شیعہ کتب کی روشنی میں شان صحابہ پہ بات ہوگی۔ انشاءاللہ ان کی کتابوں کے صفحے اور سطریں تک پیش کروں گا۔ حضرات، میں جو بات کر رہا ہوں، کون صحابہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا؟ کون صحابہ جو اسلام کے لیے آگ کے انگاروں پہ لیٹے؟ کون صحابہ جو سولیوں پہ لٹک گئے؟ کون صحابہ اسلام کی وجہ سے جن کے ہاتھ کاٹ دیے گئے؟ کون صحابہ اسلام کی وجہ سے جن کی ٹانگیں توڑ دی گئی؟ کون صحابہ جن کو سولیوں پہ لٹکا دیا گیا؟ کون صحابہ جن کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے گئے؟ کون صحابہ جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کے شجر کی آبیاری کی؟ میں مکہ کی طرف دیکھتا ہوں، مجھے صحابہ کی قربانیاں نظر آتی ہیں۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے زمین پہ انگارے بچھا کے انگاروں پہ لٹا دیا گیا۔ ایک کافر دو پاؤں رکھ کے اوپر کھڑا ہو گیا، کہتا ہے خباب انگاروں پہ تڑپ کے مر جائے گا، اگر بچنا چاہتا ہے اسلام چھوڑ دے۔ انگاروں پہ لیٹ کے محمد کا فدائی کہتا ہے لوگوں انگاروں پہ لیٹنا گوارا ہے، لیکن رب کے رسول سے بے وفائی گوارا نہیں۔ کون صحابہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی لٹکا رہے ہیں، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار، بوٹیاں کٹ کے مکہ کے پتھروں پہ گر رہی ہیں۔ فتح الباری کو اٹھائیے، کافر کہتے ہیں خبیب تجھے چھوڑ دیں گے، اتنی بات کہہ دے کاش میری جگہ سولی پہ محمد ہوتے۔ اور ظالموں، تم کہتے ہو تین کے علاوہ نبی کی وفات کے بعد سارے مرتد ہو گئے تھے، آسمان کی جانب کوئی تھوکے تھوک اپنے منہ پہ گرتا ہے، اور کون صحابہ تھے؟ کیا جواب دیا؟ اتنا کہنا تو دور کی بات ہے، میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا میری زندگی میں کملی والے کے پاؤں میں کوئی کانٹا لگ جائے۔ آل یاسر کا وہ منظر بیگم کوٹ کے بسنے والوں ذرا سامنے لائیں، جن کو لوٹوں اور ڈنڈوں سے پیٹا گیا، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، ماریں پڑ رہی تھی، ہادی کائنات پاس سے گزرے، ماریں پڑتی دیکھ کے اللہ کے نبی رو پڑے، لسان نبوت سے یوں تسلی دی: اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، ان تکلیفوں پہ صبر کر لو، عرش والے رب نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے۔
اعلان کر دیا اولئک هم الراشدون، کہیں اعلان کر دیا اولئک هم الصادقون، کہیں اعلان کر دیا اولئک هم المفلحون، کہیں اعلان کر دیا اولئک هم المؤمنون حقا، کہیں اعلان کر دیا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، کہیں اعلان کر دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہیں اعلان کر دیا ان اللہ اشترى من المؤمنین، کہیں اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لوگوں میں نے ان کی ادائیں وفائیں، انداروں پہ لیٹنا، سوریوں پہ لٹکنا مجھے اتنی پہ پسند آئی، میں نے دنیا میں ان کی جیبوں میں جنت کے ٹکٹ ڈال دی۔ اتنی قربانیاں ان کی اسلام کے لیے رب ذوالجلال نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھی ساتھی دیے، آسمان سے پکا پکایا امن و سلوا آیا، دریاؤں میں راستے بنے، بادلوں نے سایہ کیا، لیکن جب لڑنے کا وقت آیا قوم موسیٰ کا جواب فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ تو لڑ، اپنے رب کو لے جا، ہم کھانے والے ہیں لڑنے والے نہیں۔ 313 کو جمع کیا، اللہ اکبر۔ بانی کانفرنس شہید ملت علامہ شہید فرمایا کرتے تھے اللہ یہ تیرا بندہ چاہ لیتا ہے اس کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ بیگم کوٹ کے جلسے میں فرمایا کرتے تھے اگر صحابہ نہ ہوتے آج ہماری پیشانیاں بتوں کے سامنے جھکی ہوتی۔ علامہ شہید فرماتے تھے اگر صحابہ نہ ہوتے ہم مسلمان نہ ہوتے، اگر صحابہ نہ ہوتے بیگم کوٹ کی یہ کانفرنس نہ ہوتی۔ حضرات اور الحمدللہ قائد اہل حدیث علامہ شہید کا کردار فرمایا کرتے تھے اگر یہ 10 کروڑ رب کی توحید کے لیے مر مٹنے کا عزم کر لے دنیا کی کوئی قوت ان کے اٹھے قدموں کو نہیں روک سکتی۔ اور کون ہے صحابہ سے کہ وفادار؟ چنیوٹ کی سرزمین تھی، ختم نبوت کانفرنس ہو رہی تھی اور تم بھی انٹرنیشنل ختم نبوت بنا کے آج ختم نبوت پہ کانفرنسیں کرتے ہو، عظمت صحابہ کی بات کرتے ہو، اور تم نے کیا سمجھا عظمت صحابہ کو؟ ان کی عقیدے کی بنیادی کتاب نور الانوار کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انس بن مالک اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں غیر فقیہ تھے، اور تم نے کیا سمجھا صحابہ کی عظمت کو؟ تم نے آمنہ کلال کی گدی پہ امتیوں کو بٹھایا۔ اللہ کی قسم صحابہ کا عقیدہ اگر کائنات میں ہے تو اہل حدیث کا ہے۔ مجھے روئے زمین پہ بسنے والا کوئی فرد و بشر بتائے کیا امام کائنات کے 1,44,000 صحابہ میں کوئی حنفی تھا؟ بولو۔ کوئی شافعی تھا؟ کوئی مالکی تھا؟ کوئی حنبلی تھا؟ کوئی قادری تھا؟ کوئی چشتی تھا؟ کوئی سہروردی تھا؟ جاؤ مجھ جیسے فقیر سے پوچھو کہ صحابہ اہل حدیث تھے یا نہیں؟ اللہ کی قسم نہ ان میں کوئی بریلوی تھا، نہ دیوبندی تھا، نہ حنفی تھا، نہ شافعی تھا، نہ مالکی تھا، نہ حنبلی تھا۔ مجھ فقیر سے پوچھو اہل حدیث تھے یا نہیں تھے؟ رب کعبہ کی قسم ہے جب سے آقا اس وقت سے حدیث، جب سے حدیث اس وقت سے اہل حدیث۔ حضرات چنیوٹ کے ختم نبوت کانفرنس آسمان سے بارش کے قطرے برسے، شہید ملت نے اعلان کیا، قائد اہل حدیث نے اعلان کیا جو بارش کے قطروں سے بھاگنے والا ہے وہ یہیں سے پلٹ جائے۔ ہمیں وہ افراد چاہیے
جو اللہ کے نبی کی حرمت کے لیے، فاطمہ کے ابو کی حرمت کے لیے اپنے کرتے خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتے ہو. اور علامہ شہید نے فرمایا تھا وہ وقت آئے گا دنیا میں کتاب و سنت کا پرچم لہرائے گا. انشاءاللہ اس ملک میں نہ حنفیت چلے گی، نہ شافعیت چلے گی، نہ مالکیت چلے گی، نہ حنبلیت چلے گی. یا آئے گا یا رب کا قرآن آئے گا یا مدینے والے کا فرمان آئے گا. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا. آؤ کون صحابہ جن کی وفاداریاں اتنی 313 کو جمع کیا، جواب کیا دیا؟ آقا جو عرش والے نے حکم دیا ہے ایک اشارے پہ گردنیں کٹا دیں گے، سب کو لٹا دیں گے. اور میں کہا کرتا ہوں، اور جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی چوکھٹ کی پہراداری کی، میں کس کس کا تذکرہ کروں؟ ایک فدائی کی بات کرنا چاہتا ہوں. جنگ احد ہے، زیاد بن سکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے خیمے کا پہرا دے رہے ہیں. کافر نے وار کیا، 72 زخم جسم پہ آئے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. جناب علی و طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما آئے، 72 زخم کھانے والے کو علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں. راستے میں ہوش آ گیا. امام کائنات کے پیاروں، زیاد کو کہاں لے کے چلے ہو؟ کہتے ہیں زیاد 72 زخم ہے، علاج کے لیے لے کے چلے ہیں. میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے علاج کے لیے لے کے نہ جاؤ. میں نے آقا سے عہد کیا تھا جب تک خون کا قطرہ ہوگا، ایک سانس ہوگا، آقا آپ کی چوکھٹ کا پہرا دوں گا. علاج نہیں کروانا چاہتا، کملی والے کی چوکھٹ کا پہرا دینا چاہتا ہوں. واپس خیمے پہ لایا گیا، 72 زخم ہے، ہاتھ میں تلوار پکڑ لی، خیمے کی چوکھٹ کا سہارا لے کے آقا کے خیمے کا پہرا دے رہے ہیں. پھر کافروں نے وار کیے، 92 زخم کھا کے زیاد رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. چیخ کی آواز سن کے ہادی کائنات خیمے سے باہر آئے. اب منظر کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کی گود میں آپ کی حرمت کے لیے 92 زخم کھانے والے زیاد ہیں. آقا نے دیکھا میرے پیارے کی آنکھیں بھی زخمی ہیں، اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ رکھ دیا تاکہ پیارے کو سکون مل جائے. لیکن زیاد کی چیخ نکلی، آقا آنکھوں کو بند نہ کرو، زندگی کی آخری خواہش یہ ہے دنیا سے جاتے ہوئے مجھے آپ کے چہرے کا دیدار تو ہوتا رہے. میں شوگر دا مریض ہو کے اتنا زور لاوا تو تھی ٹھلا جہا نعرہ مارو اے برداشت. حضرات گرامی، کون صحابہ جنہوں نے روم و ایران کو مٹی میں ملا دیا، کون صحابہ جو اسلام کے لیے بدر میں کٹے، کون صحابہ جنہوں نے اسلام کے لیے جنگ احد میں اپنی گردنوں کا لہو پیش کیا، اپنے خون سے
اسلام کے شجر کی آبیاری کی میں نظر دوڑاتا ہوں، مجھے کہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نظر آتی ہے، مجھے کہیں پہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان مقتل میں ٹکڑے نظر آتے ہیں، اور جنہوں نے روم و عراق میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے، جن کے بارے میں کہنے والے نے کہا کوئی فاتح مصر بن گیا، کوئی فاتح روم بن گیا، کوئی فاتح ایران بن گیا، کسی نے ساحل اندلس پہ کشتیاں چلا کے کہا یہ زمین بھی ایک اللہ کی ہے، اس پہ آرڈر بھی ایک عرش والے کا چلے گا۔ دی ازامے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ہے شان صحابہ، اور آج ہماری بھی ایک تاریخ ہے، اہل حدیث کی قربانیوں کی تاریخ۔ حضرت یزدانی شہید نے خنجر کھائے، حضرت علامہ شہید نے گردن کا لہو پیش کر دیا، حضرت ابراہیم سلفی نے جسم کے زخم کھائے۔ ہماری بھی ایک تاریخ ہے، اہل حدیث نے ہر دور میں رب کی توحید کو بیان کیا ہے، ہتھکڑیاں پہن کے جیلوں میں جا کے کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم جب تک زندہ رہیں گے رب کی توحید بیان کرتے رہیں گے، شرک کو بدعت چھوڑے بولو۔ اور آج بھی دنیا کفر اہل حدیث سے پریشان ہے، اور یہ درباری اور سرکاری یہ ڈالر لے کر مفادات کی منڈیوں میں بکنے والے اہل حدیث مجاور نہیں، اہل حدیث مواحد ہے، اہل حدیث مشرک نہیں، اہل حدیث مجاہد ہے۔ آج بھی دنیا کفر کو اہل حدیث نے للکارا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم نے ہر دور میں باطل کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کی ہے۔ ہم نے کہا ہم نے بڑا کائنات میں آمنہ جلال کو مانا ہے، ہم نہ سرداری کو نہ گلابی کو ہم نے قائد مانا ہے، تو آمنہ کے لال کو مانا ہے۔ انشاءاللہ آج دنیا کفر نے، امریکہ بدماش نے پیارے پیغمبر کے خاتے بنا کے امت کی غیرت کو للکارا، ٹیری جونز نے اللہ کی کتاب کو آگ لگا کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا، اور ڈیوس پلیت لاہور کی سرزمین پہ دن دہاڑے 3 مسلمانوں کو شہید کر کے چلا گیا۔ آج مسلمانوں کی بہن آفیہ صدیقی کو 86 سال کی سزا سنائی گئی۔ افغانستان اور عراق میں 10 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ اسامہ کا بہانہ بنا کے ایبٹ آباد پہ بمباری کر کے ملک کی سلامتی پہ حملہ کیا گیا، اور ہماری فوج کے 25-30 نوجوانوں کو شہید کر کے ہماری غیرت کو للکارا۔ علامہ شہید نے اعلان کیا تھا آخری خطاب میں، قائد اہل حدیث نے فرمایا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ، کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی، لڑتا ہے سپاہی، لڑ کہہ رہے تھے، اللہ نے جام شہادت دے دیا۔ اور اہل حدیثوں بتاؤ کیا آج ہمارے حکمرانوں نے ہندوستان کو پسندیدہ ملک قرار دیا؟ ہم کہتے ہیں ظالماؤ، تمہیں کیا میں پاکستان کے وقت 15 لاکھ مسلمانوں کا بہتا خون بھول گیا؟ تمہیں 1965-47 میں 1965 میں پاکستان کی سالمیت پہ حملہ بھول گیا؟
تمہیں گجرات اور احمد آباد کے مسلمانوں کی شہادت بھول گئی، تمہیں بابری مسجد سمیت 1200 مساجد کی شہادت بھول گئی، اور تم پسندیدہ کہتے ہو گائے کا پیشاب پینے والے، انسانی شرمگاہوں کی عبادت کرنے والے، بت کی پوجا کرنے والے ہندو کو پسندیدہ کہتے ہو، اور اس پاکستان کے لیے ہمارے اکابرین نے گردنوں کا لہو پیش کیا ہے، علماء اہل حدیث نے اپنے گردنوں کا لہو پیش کیا ہے۔ شورش نے کہا تھا تاریخ پاکستان میں اہل حدیث ہراول دستہ ہے، علماء اہل حدیث نے، ہمارے بڑوں نے گردنوں کا لہو دے کے اس ملک کو حاصل کیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا میں کوئی ذات کے لیے، مفاد کے لیے، پلاٹ کے لیے، سیٹ کے لیے اہل حدیث نہ کبھی ذات کے لیے نہ پلاٹ کے لیے کائنات میں لڑتا ہے، رب کی توحید کے لیے، مدینے والے کی حرمت کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، اور رب کعبہ کی قسم ہے جب تک منہ میں زبان ہے، جسم میں جان ہے، انشاءاللہ جب تک اہل حدیث کا بچہ بچہ زندہ ہے، ہم امریکہ اسرائیل انڈیا کے خلاف اعلان بغاوت کرتے رہیں گے۔ اور اگر تمہیں ہندوستان پسند ہے، زرداری گیلانی اپنا بستر اٹھاؤ اور اپنا پسندیدہ ملک ہندوستان میں چلے جاؤ، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اور مجھے بتاؤ اہل حدیثوں، کیا کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، رب کی توحید کے لیے، سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ علامہ شہید کے روحانی فرزندوں تیار ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ علماء اہل حدیث کا یہ قافلہ، علامہ تیرا قافلہ رکا نہیں، تھما نہیں، اور وہ وقت آئے گا پاکستان میں نہ فقہ حنفی آئے گی، نہ فقہ شافعی آئے گی، نہ فقہ مالکی چلنے دیں گے، نہ فقہ حنبلی چلنے دیں گے، نہ فقہ جعفری چلنے دیں گے، یا جب تک اہل حدیث زندہ ہیں اللہ کے فضل سے ہم ہتھکڑیاں پہن کے جیلوں میں جا کے کتاب و سنت کی آواز بلند کریں گے انشاءاللہ۔ یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے یہ ملک محمدی سٹیٹ بنے گا، کیا اس کے لیے تیار ہو؟ تیار ہو؟ یہ بنے گا تو کیا بنے گا؟ بولو، محمدی سٹیٹ بنے گا کیا؟ محمدی سٹیٹ۔ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ نہ کوفی ہے، نہ کوفی ہے، نہ کوفی ہے، نہ ہندوستانی ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہمارا تعلق رب کے قرآن سے ہے، مدینے والے کے فرمان سے ہے۔ اور کسی نے کوفہ کی طرف بلایا، کسی نے اجمیر کی طرف بلایا، کسی نے بغداد کی طرف بلایا، کسی نے علی اجمیری کی قبر کی طرف بلایا، کسی نے پاک پتن کی طرف بلایا۔ ہم نے نہ فقہ حنفی کی طرف بلایا، نہ فقہ شافعی کی طرف بلایا، نہ فقہ جعفری کی طرف بلایا۔ ہم نے نہیں کہا ہمارے فلاں مولوی کو بڑا مان لو، ہم نے بلایا ہے یا رب کے قرآن کی طرف بلایا ہے یا مدینے والے کے فرمان کی طرف بلایا۔ اور ہمارا اعلان ہے وہ اور ہوں گے کم ہمت جو ظلم و ستم بھی سہ نہ سکے۔ ہمارے بڑوں نے خنجر کھا کے، گولیاں کھا کے رب کی توحید کو بیان کیا ہے۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے رب کی توحید بیان وہ اور ہوں گے کم ہمت جو ظلم و ستم بھی سہ نہ سکے۔ ظلم و ستم کے دھارے پہ کلمہ حق بھی کہہ نہ سکے۔ تھے تم سے زیادہ طاقتور مگر چشمے فلک نے دیکھا ہے جب میرے اللہ کا غضب آیا ایک کام زمین پہ رہ نہ سکے۔
یہ جان اس کی یہ مال اس کے، ہم دینے کے لیے حاضر ہیں۔ جو موت سے ڈرتے رہتے تھے وہ بھی اس جہاں میں رہ نہ سکے، انشاءاللہ زندگی رہی شیعہ کتب کی روشنی میں شان صحابہ بیان ہوگی۔ جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی عظمت بیان کرتے رہیں گے، صدیق کی صداقت کو، فاروق کی عدالت کو، عثمان کی حیات کو، علی کی شجاعت کو بیان کرتے رہیں گے۔ ہمارا اعلان ہے، آج جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ زنجیریں مارتے ہیں، گلیوں میں پیٹتے ہیں، ان کو سزا ملی ہے۔ ہو بغض جس کے سینے میں صدیق کا، فاروق کا، بہتر یہی ہے کہ وہ سینہ سدا پیٹتا رہے۔ کوئی زنجیریں مارتا ہے، کوئی پیٹتا ہے، کوئی تازیہ نکالتا ہے، اہل حدیث یا رب کا قرآن پیش کرتا ہے یا مدینے والے کا فرمان پیش کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔